چلیں اب ہم اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر ہے 11. ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ما یریبک الا ما لا یریبک رواہ النسائی و ترمذی وقال الحسن صحیح. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے کہ جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو. اب اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے بھی ہم نے اس طرح کی حدیث یاد ہے ہم پڑھا ہے. پہلی 10 جو ہماری احادیث تھیں ان میں سے ایک اسی طرح کی حدیث آئی تھی, ہم نے پڑھی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ایک حدیث اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اور بلکہ اس حدیث سے پہلے میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ جو سبتی رسول اللہ کہا گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا یہاں پہ ذکر ہے جو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے صاحبزادے تھے, اور ان کو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کہا. یعنی ایک محبت کا انداز ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جب وہ آتے تھے آپ کے پاس تو آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے اور ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, اور انہوں نے خوشبو قرار دیا ان کو. ایک ہوتا ہے نا بس محبت کے انداز کی یہاں صرف بات ہے, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ بات ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. تو پتہ کیا چلا یہاں پہ کہ پہلے تو ہم نے مختلف قسم کے بات کی تھی نا کہ شبہات ہمیں پیدا ہو جائیں. ہم نے گوشت وغیرہ کی اور اس سینس میں زیادہ بات کی تھی, کھانے پینے کی, رزق میں حرام کے حوالے سے کہ شک ہو جائے تو اس کو انسان چھوڑ دے. لیکن یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گناہ بھی ایک انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں کسی بھی چیز کے بارے میں شک ہو کہ یہ چیز جو ہے میں صحیح نہیں کر رہی, تو دراصل یہ کس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ یہ گناہ کی کیٹیگری میں فال کر رہی ہے چیز. یعنی میں نے درست نہیں کیا, میں نے غلط کیا, کسی کو دھوکہ دیا جیسے مثال کے طور پہ, تو فوراً انسان کو کیا ہوتی ہے, پنچ ہوگی نا. کسی نے جھوٹ بولا, اب جھوٹ تو بول دیا لیکن پنچ ہوگی ضرور کہ میں نے جو ہے نا یہ غلط کام کیا. پھر غیبت کر دی تو خیال آتا ہے جب آپ بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں تو آپ کو غیبت کر کے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے بلا وجہ فلاں کی برائی کر دی. تو اس طرح سے جو چیز بھی دل میں شک پیدا کرے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اور بھی ابھی ہم ڈفرینٹ ٹائپس دیکھیں گے, لیکن یہاں اس حدیث کے بعد رک کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ شک کا علاج کیا ہے, شک کا حل کیا ہے, بتائیں مجھے. چھوڑ دینا ہے, اور ایک اور چیز ہے یہ بھی آپ لوگ لکھیں گے, لکھنا ہے آپ لوگوں نے. اس میں نا یاد رکھیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, چھوڑ دینا, لیکن اس کا علاج جو ہے نا وہ یقین ہے. ٹھیک ہے نا, یہ علاج ہے شک کا. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ جیسے شک ہمیں پیدا ہوا نا فلاں چیز کے بارے میں, تو اب یقین کس طرح آئے گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں مفہوم حدیث سامنے رکھ رہی ہوں کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک کا باعث ہے. ٹھیک ہے, شک کی چیز پیدا ہو جاتی ہے جھوٹ میں. تو اب یہ ہے کہ شک کا جو میں نے آپ کو حل بتایا, علاج بتایا, وہ یہیں شروع میں ہم نے بات کر لی ہے علاج کی, کیونکہ ہم پہلے بھی اس پہ کافی بات کر چکے کہ اس کا حل یقین ہے. اب کیسے ہم اس یقین کو اٹین کریں, وہ طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مثال ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ شک پڑ گیا, آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اب آپ کو یہ شک پیدا ہوا کہ یہ جو ابھی تک ہمارے محلے میں یا ہمارے خاندان میں یا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ میلاد کرتے ہیں یا سویم کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں, تو ہم تو جب ہم نے حدیث پڑھی ہمیں تو کوئی دلیل نہیں ملی. اب آپ کو کیا ہو گیا, ان رسومات کے اوپر شک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو حل نکالا کیا کہ آپ کو یقین پیدا ہو. کیسے یقین پیدا ہوگا, اب آپ نے قرآن اور سنت کو وے کیا, اس میں آپ کو اس کا علاج نظر آ گیا, حل نظر آ گیا کہ قرآن اور حدیث سے یہ تمام جو چیزیں بدعت ہیں یہ تو ثابت نہیں ہے.
تو اب آپ کو یقین کیسے حاصل کریں گے آپ؟ عمل اب آپ کو کس پہ کرنا ہے؟ قرآن حدیث پہ. اور چھوڑنا کیا ہے؟ بدعت چھوڑ دینا ہے. تو آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ یقین. ٹھیک ہے, یہ علاج ہے اس کا, کیونکہ یہ بہت بری بیماری ہے. یہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے شک کی, ابھی میں وہ بھی ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے, بیماری پر بلکہ میں پہلے آ جاتی ہوں کہ میں نے بات کر دی بیماری کی. شک جو ہے وہ لٹرلی ایک بیماری ہے. کس طرح؟ میں خود جانتی ہوں, میرے پاس کیونکہ کچھ لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کے, تو میرے پاس کوئی دو تو ایسے میں لوگوں سے ملی ہوں کہ جنہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کو جب وہ وضو کرتے ہیں یا وہ غسل لیتے ہیں تو ان کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ ان کا ابھی وضو نہیں ہوا, پھر وہ وضو کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ نماز پڑھتے ہیں, ان کو یقین نہیں ہوتا کہ انہوں نے صحیح نماز پڑھی, وہ نماز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. وضو کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر وضو کرتے ہیں, پھر غسل لیتے ہیں, وہ غسل بار بار کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہم پاکی نہیں ہوئے. بعض لوگوں کی جو یہ اسکن ہے نا یہ گل جاتی ہے, خون نکلنے لگ جاتا ہے. تو اس کو یہ ایک بیماری ہے, اس کو کہتے ہیں آبسیسو کمپلسو بیہیویئر, اور اس کا باقاعدہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. تو دین کے میں تو ٹھیک ہے, کوئی اگر ہم سے مشورہ لینے آئے ہم اس کو کہہ دیں گے بھئی آپ دعا پڑھیں, کیونکہ وجہ کیا ہے, دیکھیے شیطان جو ہے وہ نماز میں بھی بہکاتا ہے. اس شیطان کا نام ہے خنزب, اور ایک شیطان ہے جو کہ وضو کرنے کے دوران بہکاتا ہے, اس کا نام ہے ولیحان. تو ہے تو یہ شیطانی بہکاتا ہے. تو یہ چیز بھی ایکسٹریمٹی پہ انسان کو لے جاتی ہے کہ بلا وجہ وضو کر لیا, اب شک ہو رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا پانی نہیں ڈالا, اور میں نے سر پر مسا نہیں کیا, یا میں نے ہاتھ نہیں دھوئے. اور ایسے آپ کو بہت لوگ ملیں گے کویسچن کرتے ہوئے. میرے پاس تو جو طہارہ کے کویسچنز آتے ہیں تو میجورٹی کویسچن جو ہوتے ہیں نا وہ بلا وجہ شک کے اوپر ہوتے ہیں. ایک دفعہ نہا بھی لیا تو بھی یہ کہ مجھے لگا ہے کہ میں صحیح طرح نہیں نہائی, میں نے وضو کیا مجھے لگا صحیح طرح میں نے وضو نہیں کیا. تو یہی بات ہے کہ یہ شک اتنی بری بیماری ہے کہ جب تک آپ اس میں یقین نہیں حاصل کریں نا تو اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا. تو یقین اس صورت میں یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ وضو کر لے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ نہیں, میں نے ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ وہ پھر زیادہ سوچے نہیں اس کے بارے میں, کیونکہ یہ شیطان دیکھے نا پھر اس کو تو لے گیا نا عبادات سے, بعد میں وہ تنگ آ کے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ نہیں کہتے کہ اچھا اب ہم وضو ایک ہی دفعہ کر لیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم وہ دین سے بھی جاتے ہیں. تو یہ بہت بری چیز ہے, میں نے اسی لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک بیماری ہے شک. دوسری بات ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, اس کو نا شبہات بھی کہتے ہیں, شک اور شبہات. آپ لکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کی دوسری جو ٹرم ہے وہ شبہات ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, ہم مثال کے طور پہ جو ہے چاند جو ہے, آپ نے کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ کا آپ کو نہیں پتا چلا, یا چاند ہوتا ہے نا, چاند کی تاریخ ہوتی, تو اس میں چاند جو ہے وہ نہیں دیکھا کسی نے, تو اب اس میں جو وقت ہوتا ہے نا, یعنی جو گورنمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ محض شک کی بنا پہ روزہ نہ رکھوا دیں کہ پتہ نہیں ہمیں شک ہے کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا, تو اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ تم شک کا روزہ نہ رکھو. ٹھیک ہے, یہ بھی منع ہے. یعنی بلا وجہ تمہیں کوئی بھی, جیسے وہ شخص ہے وہ گواہی کوئی لے کے, آپ کو پتا ہے وہ تو گواہی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ہوتا ہے فیصلہ. تو اگر وہ جو چاند دیکھنے والا فیصلہ مفتی ہوتے ہیں نا, مفتی حضرات, تو وہ اگر یہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شک ہو رہا ہے, پتہ نہیں ہے نہیں, پھر نے کہا اچھا چلو شک لکھوا دو ان کو روزہ, تو اس کی پکڑ ہے اس بارے میں, ہماری تو نہیں ہوگی. سمجھے آپ, جو مفتی جو فتویٰ دے دیتا ہے تو ہماری نہیں ہوتی, لیکن ان کو منع ہے کہ وہ اس طرح کا فتویٰ نہ دیں کہ شک پر روزہ رکھوا دیں یا نہ رکھائیں, دونوں چیزیں منع ہے. یعنی کہ اسلامی احکامات میں بھی اس کے بارے میں شک اور شبہات میں یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کچھ پازیٹیو چیزیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہوں گے, آپ کہیں گے کہ یہ کبھی کہہ رہی ہیں کہ یہ بیماری ہے اتنی بری, اور پھر ادھر کہہ رہی ہیں کچھ پازیٹیو بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نیگیٹو نہیں بنائی نا, اس کی کوئی چیز پازیٹیو بھی ہے. اب میں آپ کو ایک پازیٹیو اگزامپل دے رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دین پڑھنا شروع کیا, ٹھیک ہے, کتاب و زکاة آپ نے پڑھی, مسئلے مسائل آپ کو پتہ چلے. اب آپ کو یہ شک ہوا کہ میرا جو زکوٰۃ کا حساب ہے یہ تو گڑبڑ ہے, میں تو کوئی 4 سال ہو گئے میں نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا, اور میں اندازے سے زکوٰۃ دے رہی ہوں, اندازہ لگا دیتی ہوں. تو یہ آپ کو شک ہوا نا, اس کے اوپر اپنے زکوٰۃ کے حساب پر شک ہوا, یہ پازیٹیو شک ہے. یہ جب ہوگا تو آپ جو ہے اب کیا کریں گی, آپ جولر کے پاس جائیں گی, ساری جولری وے کرائیں گی,
اور اس کے بعد ایگزیکٹ جو وہ جولری کا اماؤنٹ وے آپ کو دے گا، اس سے وہ آپ کو زکوٰۃ نکال کے بتائے گا کہ آپ کی بھائی یہ زکوٰۃ بنتی ہے. تو پتہ کیا چلے گا آپ کو کہ میں تو 6,000 8,000 10,000 کم دے رہی تھی. تو آپ نے یہ شک کو بھی دور کیا اور یقین حاصل کیا. لیکن یہ شک میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شک ایسا ہے کہ جو آپ کو مزید آپ کے ایمان میں یا آپ کے کہہ لیجیے کہ عبادت میں قبولیت میں فائدہ مند ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح سے دیکھیے ایک اور شک کی میں اگزامپل آپ کو دوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض عورتیں، ہم نہیں کہوں گی نہ آپ کہوں گی، اب ناراض نہ ہو جائیں آپ لوگ، تو جیسے ہوتا ہے یہ، میں آپ لوگ کو جنرل اگزامپل دے کے بتا رہی ہوں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جیسے میڈ ہے، ٹھیک ہے، کچھ عورتوں کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، ابھی جو ہے نا خود جولری جو ہے بیڈ سائڈ پہ رکھی ہے، ٹھیک ہے، ٹاپس رکھے ہوئے ہیں، رنگس رکھی ہے، چین رکھ دی. اب کیا ہوا، کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو فوراً کیا کہا، اسی نے لی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد نا وہ چیک کیا، یہ کیا، کبھی اس کو کہہ بھی دیا کہ مل نہیں رہی ہے چیز، اس کے بعد کبھی دراز سے مل گئی، کبھی بیٹی نے کہا میں نے اٹھا لی، کبھی خود یاد آیا تھا کہ بعد میں الماری میں رکھ دی. صحیح. تو یہ ایک روٹین گھر میں بنا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس شک کا علاج کیا ہے؟ اپنی چیز سنبھال کے رکھیں. ٹھیک ہے نا. یہ نیگیٹو شک ہے. مطلب اس طرح نیگیٹو ہے کہ بلا وجہ آپ ایک غریب عورت کی بھی زندگی کو اس میں ڈال رہی ہیں، اس کو ٹیمپٹ کر رہی ہیں. اپنے برابر میں رنگس رکھ کے، وہ تو غریب عورت ہے نا، وہ تو ٹیمپٹ ہو رہی ہے، ترغیب دے رہی ہیں آپ اس کو چوری کی. سیکنڈ بات کیا ہے، اپنی زندگی بھی مشکل کی ہوئی. جہاں کوئی چیز گئی، جہاں کوئی جو بلا وجہ اس کے پاس، بھائی آپ جب لاک اینڈ کی میں اپنی چیزیں رکھیں گی تو بات ختم ہوگی. کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس میں اپنی اس بیماری کو ہوا دے دے کے اپنی بھی زندگی انسان مشکل کر رہا ہے، دوسرے کی بھی کر رہا ہے. تو اس بارے میں بھی احتیاط کریں کہ اگر آپ کو کوئی چیز کے، اب جیسے ایک ڈرائیور ہے، آپ کو اپنے ڈرائیور پر شک ہے کہ یہ پیٹرول نہیں بھرواتا اور ویسے ہی آپ سے کہہ کے چلا جاتا ہے کہ میں پیٹرول بھرانے جا رہا ہوں. یہ عام ہوتا ہے گھروں میں نا. تو اگر آپ کو شک ہے، آپ خود پیٹرول بھروائیں. آپ جب نکل رہی ہیں آپ خود گاڑی میں اپنے سامنے کہیں کہ پیٹرول تم بھراؤ، میں پیسے دے دیتی ہوں. ختم. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، اس سے انسان نکلے، بجائے اس کے ہر وقت اپنے نوکروں کو، اپنے میٹس کو شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہا ہے. ہر ایک پر شک ہے. تو یہ پرسنالٹی انسان کی کرش ہو جاتی ہے جب انسان اپنے آپ کو شکوک والا بندہ بنا دیتا ہے کہ یہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، انہوں نے میری اپنے شک کی بنا پہ انہوں نے فلاں میرے ساتھ برا کر دیا نا. پھر ایسی پرسنالٹی آدمی کی بن جاتی ہے نا کہ ہر ایک کے اوپر انسان سمجھتا ہے کہ بس میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی، سب لوگ جو ہے نا میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کرتے ہیں. تو یہ ایک پرسنالٹی انسان کی بن جاتی ہے جس سے انسان کو نکلنے کی ضرورت ہے. اچھا اب ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. وابسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، وابسہ تم کیا یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو. ایسا کرو کہ تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے تو پہلے اپنے دل سے پوچھو. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی اور پھر فرمایا کہ دیکھو نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو، اور جس بات سے تمہارے دل میں خلش پیدا ہو تو وہی تو گناہ ہے، خواہ لوگ اس کے جواز کا تمہیں کتنا ہی فتوے کیوں نہ دیتے رہے. یعنی جس میں تمہیں شک پڑ گیا کسی بھی کام میں کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، تو اگر تمہیں لوگ کتنے ہی سپورٹ کریں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن تمہیں شک اگر پڑ گیا تو بس سمجھ لو یہی گناہ ہے. کوئی تمہیں کتنے ہی کہتا رہے، تمہیں کانسرٹ کے اور گانوں کے کتنے ہی فائدے بتاتا رہے، تمہیں کہتا رہے میں تمہاری ذمہ داری قیامت کے دن اٹھا لوں گی، تم چلو میرے ساتھ کانسرٹ پر، لیکن اگر تمہیں جو ہے نا تمہیں کتنا بھی سپورٹ لوگ کریں لیکن تمہارے دل میں یہ چیز آ گئی ہے اور تمہارے دل میں شک پیدا ہو گیا، تو بس پھر اس کا وہی یقین حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا ہے. تو اس کو یعنی کہ اگر آپ سم اپ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ جس کام سے دل مطمئن نہ ہو، جس چیز میں آپ کو شکوک ہو، جس میں آپ کو گھبراہٹ پیدا ہو جس کام میں، تو آپ سمجھ لیں اس سے اجتناب، ٹو ایبسٹین فرام، جو چیز ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہی دراصل تقوی کا دوسرا نام ہے. آپ کو پتا ہے تقوی جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہی تقوی کا اندر جس کو کہتے ہیں کہ نام اس طرح کہلائے گا کہ تقوی کس کا نام ہے؟ اللہ کے ڈر سے انسان ہر برے کام کو، ہر گناہ کے کام کو چھوڑ دے. تو الحمدللہ